نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں کہ ٹیسلا کمپنی کا جو مالک ہے ایلون مسک وہی دجال ہے۔ احادیث میں جس دجال کا ذکر آیا ہے قیامت کے قریب ظاہر ہوگا ایک فتنہ دجال کی شکل میں، تو بہت سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایلون مسک ہی دجال ہے جس کی حدیث شریف میں پیشین گوئی آئی ہے۔ بلکہ ابھی قریب میں ہندوستان کے ایک عالم نے بھی یہ بات کہہ دی۔ عام لوگ تو کہہ ہی رہے تھے، سوشل میڈیا والے تو کہہ ہی رہے تھے، لیکن ایک عالم نے بھی یہ بات کہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتلا دوں کہ دجال کے بارے میں کیا نشانیاں آئی ہے حدیث شریف میں، اور اس کے بعد میں بتلاؤں گا کہ یہ ایلون مسک ہی دجال ہے یا نہیں، یا دجال کوئی الگ ہے۔ میں جو نشانیاں بتانے والا ہوں تقریباً سبھی نشانیاں بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ ایک نشانی کو چھوڑ کر وہ ابو داؤد شریف میں ہے، لیکن میں جتنی نشانیاں بتانے والا ہوں وہ ساری کی ساری بخاری اور مسلم میں ہے، یا تو دونوں میں ہے، یا کچھ بخاری میں ہے، یا کچھ مسلم میں ہے۔ نشانیاں کیا آئی ہے کہ دجال ایک فتنہ ہوگا جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ میں نے بتلا دیا کہ ساری کی ساری نشانی اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو بخاری اور مسلم شریف میں ہے، اور وہ دنیا میں 40 دن رہے گا، 40 دن، اور اس کے پاس ایسا جادو ہوگا، ایسا میجک ہوگا، ایسی ٹیکنالوجی ہوگی کہ وہ پہلے دن کو 1 سال کے برابر بنا دے گا، اور دوسرے دن کو 1 مہینے کے برابر، تیسرے دن کو 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن نارمل دنوں کے برابر۔ تو وہ دنیا میں 40 دن رہے گا۔ اچھا، اس سے پہلے بہت سارے فتنے دنیا میں ظاہر ہو چکے ہوں گے۔ 3 سال تک قحط بھی پڑا ہوا ہوگا دنیا میں، دنیا کے اندر بھوک مری ہوگی، لوگ قحط سے اور دوسری پریشانیوں سے پریشان حال ہوں گے۔ اب دجال ظاہر ہوگا، لوگوں کے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، اور اس کے پاس جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی ہوگی۔ وہ کہے گا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ جو اس پر ایمان لائے گا اپنی جنت میں داخل کرے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا جہنم میں داخل کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی۔ دیکھنے میں جنت ہے کیونکہ اس کے پاس بلیک میجک ہوگا، جادو ہوگا، تو وہ دیکھنے میں خوشنما ہوگی، لیکن حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ تو وہ پوری دنیا میں کونے کونے میں گھومے گا اور لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا۔ صرف مدینہ اور مکہ اور مدینہ حرم شریف میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، ساری دنیا میں گھومے گا، اور اس کی اتباع کرنے والے اکثر یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ تقریباً حدیث شریف میں آتا ہے 70,000 یہودی اس کے پیروکار ہوں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، اور اس کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، جہاں چاہے گا وہ بارش برسا دے گا، اور جہاں چاہے گا قحط ہو جائے گا۔ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ میں نے بتلایا نا کہ اس سے پہلے قحط پڑ چکا ہوگا اور لوگ پریشان حال ہوں گے، اور لوگوں کی وہ پریشانیوں کو حل کرے گا، خاص طور سے قحط کو ختم کرے گا۔ جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا، اور جہاں چاہے گا قحط پیدا کر دے گا۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی، ایسی ٹیکنالوجی ہوگی، ایسی اس کے پاس جادوگری ہوگی، تو لوگ اس کے پاس اپنی پریشانیاں حل کرانے کے لیے آئیں گے، اور بظاہر جب وہ لوگوں کی پریشانیاں حل کرتا ہوا نظر آئے گا تو کچھ لوگ اس کو اپنا رب ہی مان لیں گے، لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے، خاص طور سے یہودی اور عورتیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتلائی کہ اس کی پیشانی پر کاف فا را یہ لکھا ہوا ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، اور دوسری آنکھ بھی انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، یعنی تھوڑی سی باہر کو نکلی ہوئی ہوگی۔ یہ نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتلائی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام القدس کے قریب اس کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دجال کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اہتمام کے ساتھ پڑھے گا
تو انشاءاللہ وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ حضور نے اس کے فتنوں سے جو ہے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تو قرب قیامت میں یہ دجال نکلے گا، اور جتنے بھی فتنے ظاہر ہوں گے قرب قیامت میں، کیونکہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں بہت زیادہ جنگیں ہوگی، قحط ہوگا، لوگوں میں فتنہ اور فساد ہوگا، لوگ دنیا میں بہت زیادہ پریشان حال ہوں گے، اور اسی لیے دجال کچھ کامیاب بھی ہو جائے گا، کیونکہ فتنے ظاہر ہوں گے، لوگ پریشان حال ہوں گے، تو وہ لوگوں کی چونکہ پریشانیاں حل کر دے گا تو لوگ اس کے بہکاوے میں آ بھی جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ کچھ نشانیاں ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایلون مسک، جس کے بارے میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ دجال ہے، یہ فٹ بیٹھتی بھی ہے یا نہیں؟ اچھا، کچھ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں ایلون مسک کو دجال؟ آج کل کی جو اس کی ٹیکنالوجی ہے اور وہ جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ ترقی ہی کرتا جا رہا ہے، ایک سے ایک چیز ایجاد کرتا جا رہا ہے، جس چیز پر بھی وہ ہاتھ رکھتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے، کامیاب ہو جاتا ہے وہ۔ تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو خیال ہونے لگا کہ شاید یہی دجال ہے، یہی دجال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دجال نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے، کیونکہ جتنی نشانی میں نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے بتلائی ہے، ان میں سے اکثر نشانی اس کے اندر نہیں پائے جاتی۔ ایک تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ وہ 40 دن رہے گا۔ ایلون مسک کو تو پتہ نہیں کب سے دیکھتے آ رہے ہیں لوگ۔ اور دوسری نشانی کیا آئی ہے دجال کی، کہ اس کی پیشانی پر کافارہ لکھا رہے گا، اور یہ ایلون مسک کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک نشانی یہ آئی کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور دوسری آنکھ باہر کو ہوگی، ابھری ہوئی ہوگی۔ ایلون مسک کی تو دونوں آنکھیں ہیں، دونوں آنکھیں صحیح ہے۔ اسی طرح ایک نشانی یہ آئی ہے کہ اس کے پاس جنت اور دوزخ ہوگی، میجک ہوگا اس کے پاس، جبکہ میجک نہیں ہے، جنت دوزخ نہیں ہے۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں دجال کے بارے میں، یہ اکثر ایلن مسک کے بارے میں ثابت نہیں ہوتی، اور بالکل واضح طور پر جو دجال کی نشانی آئی ہے بالکل واضح، جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے، بتائی ہے بخاری اور مسلم کے حوالے سے، ایلن مسک پر وہ فٹ نہیں بیٹھتی۔ اس لیے خواہ مخواہ اس سے متاثر نہ ہو اور اس کو دجال نہ کہیں۔ اصل میں لوگوں کو غلطی کہاں لگی، کیونکہ ایلن مسک کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ روز بروز ترقی کر رہا ہے، اور وہ منگل گرہ پر، چاند پر، زمین پر، اور ٹیکنالوجی میں اور بزنس میں ایک سے ایک چیزیں ایجاد کر رہا ہے۔ تو اس کی ترقی کو دیکھ کر، حیرت انگیز ترقی کو دیکھ کر کچھ لوگوں کو وہم ہو گیا کہ وہی دجال نہ ہو۔ بھئی ٹیکنالوجی تو اور ترقی تو ایسی چیز ہے کہ کسی کو کم ہوتی ہے، کسی کو زیادہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو ایک چیز میں مہارت ہے، دوسرے میں نہیں ہے، تو یہ تو کمی زیادتی تو چلتی رہتی ہے، لیکن اس کی ترقی کو دیکھ کر یہ تاثر لے لینا کہ بھئی یہی دجال ہے، یہ بالکل بڑی غلط فہمی ہے۔ دجال نہیں ہے یہ۔ دجال کی جو نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے خواہ مخواہ اس ڈر میں نہ رہے، اس تاثر میں نہ رہے کہ ایلن مسک ہی دجال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔